نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا کویسچن ہے، اصل مہاجرین کون ہے اور ان سے کیا گیا وعدہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے سورہ نساء کی آیت 100 میں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بے شک یا رب العالمین۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف 2 ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، یعنی اسلام کی تعلیم دینے اور اسے آگے پہنچانے کے کاموں میں لگا رہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو۔ اس 2 صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل خطا اور گناہ ہے، اور اس خطا کے لیے یہ ایکسکیوز کوئی اسٹرانگ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالاسلام پاتے ہی نہیں ہے جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں۔ اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور احکام کفر کی عطائت سے بچا رہے؟ یعنی مشکل حالات کا سامنا کرنے کے ڈر سے ہجرت سے منہ موڑ کر کفر کے اصولوں پر چل پڑنا اسلام میں گناہ کے مترادف ہے۔ ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے اور مشرکوں سے الگ ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ راہ اللہ میں ہجرت کرنے والا پریشان نہ ہو، وہ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنے اور گزر بسر کا سامان مہیا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ یعنی مہاجر اپنے دکھ سے بچاؤ کی بہت سی صورتیں پالے گا، امن کے بہت سے اسباب اسے مل جائیں گے، دشمنوں کے شر سے بچ جائے گا اور وہ روزی بھی پائے گا، گمراہی سے ہدایت اسے ملے گی اور فقیری دولت مندی میں بدل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا پھر ہجرت گاہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اسے موت آ گئی، اسے بھی ہجرت کا مکمل ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر عمل کا مدار نیت پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے؟ اب اجازت، انشاءاللہ اس کے آنسر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔